السلام علیکم ناظرین، بولم 161 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں سپاہی محمد اور توگائی کو لے کر عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں۔ محمد کہتا ہے جو کہنا ہے کہیں عثمان صاحب، کیا آپ نے اپنے پیروں کے نیچے کچلنے کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ تو توگائی کہتا ہے محمد صاحب پہلے عثمان صاحب کی بات تو سن لیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں محمد اپنے بابا کی پیروی نہ کرو، جب تم پیچھے رہو گے تبھی تمہارے سردار تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر توگائی کہتا ہے آپ نے ہمیں یقیناً صرف اس لیے طلب نہیں کیا ہوگا عثمان صاحب، آپ کی یقیناً کوئی دوسری مراد ہوگی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں تم دونوں کو حقیقت سے آگاہ کروں گا۔ محمد پوچھتا ہے کون سی حقیقت؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ حقیقت جسے دشمن نے چھپانے کی کوشش کی۔ تو توگائی پوچھتا ہے کیا آپ ہمیں بھی دشمن نہیں سمجھتے عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اگر میں تمہیں دشمن سمجھتا تو تم اس وقت یہاں کھڑے نہیں ہوتے۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہم فجر کے وقت روانہ ہوں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہولوفیرا الجن اور سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتی ہے۔ وہ سب رک جاتے ہیں اور ہولوفیرا الجن سے کہتی ہے ہم آخرکار بورسا کے قریب پہنچ گئے ہیں، میں یہاں سے اکیلے سفر جاری رکھوں گی۔ تو الجن کہتی ہے کاش ہم تھوڑا اور آپ کے ساتھ چل پاتے۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے بورسا کے سپاہی آپ کو نہ دیکھیں تو بہتر ہے، یہاں ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں۔ الجن خاتون آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بہن جیسا سلوک کیا۔ تو الجن کہتی ہے آپ جب سے کائی قبیلے آئی ہیں کافی عرصے سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی، انشاءاللہ بورسا میں آپ خوش رہیں گی۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں نے کائیوں کے ساتھ جتنا بھی وقت گزارا بہت اچھے سے گزارا، مجھے امید ہے کہ میری رخصتی ہم سب کے لیے خوشی والے دنوں کا آغاز ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہولوفیرا آگے بڑھتے ہوئے جنگل میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں سردار ابراہیم خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ یہ توگائی کہاں چلا گیا ہے؟ تو ملکہ کہتی ہے حضور اندرا بھی غائب ہے، تو ہمیں اسی طرح ایک ایک کر کے قربان کر رہے ہیں اور ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے میں حسن وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے بالا خاتون آپ دونوں کے منتظر ہیں۔ تو ملکہ کہتی ہے اسے دیکھو تو ذرا، کیا ہم جا کر اس کے قدموں میں گر جائیں؟ سردار ابراہیم بھی کہتا ہے بالا خاتون کو جو بھی کہنا ہے یہاں کر کہیں، میں کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا۔ جواباً حسن کہتا ہے بالا خاتون کا حکم ہے تو آپ جائیں گے ابراہیم صاحب، نہیں تو ہم آپ کو زبردستی بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سردار ابراہیم کہتا ہے تم ہمارے قیدی ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہو ہاں؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تینوں چل پڑتے ہیں۔ جنگل میں الجھے کونور اور بران کے پاس پہنچتا ہے۔ کونور پوچھتا ہے تم کہاں رہ گئے تھے الجھے؟ تو الجھے کہتا ہے میں نے بہت دنوں سے اتنا مزہ نہیں کیا تھا۔ کائی کا عظیم سردار گندوز وہ جس سرزمین کو اپنا کہتا تھا میں نے اسے اسی میں دفن کر دیا ہے، وہ مر گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا۔ یہ سن کر بران اور کونور کو بہت غصہ آتا ہے۔ الجھے کے دیکھنے پر کونور کہتا ہے تمہارے ہاتھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اچھا تو عثمان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمارا تعاقب نہیں کرے گا؟ جواباً الجھے کہتا ہے یقیناً کرے گا، لیکن عثمان اب ایک زخمی بھیڑیا ہے، اب ہم اکیلے نہیں ہیں، قسطنطین پالیوروگوس اب ہمارے ساتھ ہے، وہ جلدی اس سرزمین پر ہوگا، میں نے اسے خبر بھیج دی ہے۔ بران پوچھتا ہے یہ قسطنطین کون ہے؟ تو الجھے کہتا ہے بازنطین کا عظیم کمانڈر جس کو لوگ خوف کہتے ہیں، اس نے بلکان سے لے کر مغربی سرحدوں تک قتل کیا، وہ صرف شہنشاہ کے ساتھ وفادار ہے۔ عثمان صاحب محمد توگائی اور سپاہیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپے یہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ الجھے مزید کہتا ہے اب وہ اس سرزمین پہ آ رہا ہے، عثمان جنگ چاہتا ہے، ہم بھی وہی کریں گے، ہم اس سرزمین پر جنگ لائیں گے، لیکن پہلے میں عثمانی خاندان کو ایک ایک کر کے قتل کروں گا۔ کونور پوچھتا ہے ہم یہ کیسے کریں گے؟ تو الجھے کہتا ہے تم دیکھو گے۔ الجھے کی باتیں سنتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں قسطنطین پالیوروگوس اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اپنی تلواروں کو کس سمت میں رکھنا ہے۔ محمد کہتا ہے اس بد نسل کتے کو دیکھو۔ جواباً توگائی کہتا ہے ہم نے اپنی گود میں سانپ پالا، ابراہیم صاحب اس کتے کا سر کاٹ ڈالیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ابھی تو رکو، ابھی تو کچھ بھی نہیں سنا، اب اس کے تکبر کی باری آئے گی، تم سب کچھ سنو گے۔ کائی قبیلے میں حسن ملکہ اور ابراہیم صاحب کو لے کر بالا خاتون کے پاس آتا ہے۔ سردار ابراہیم بالا خاتون سے پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بلانے کی وجہ کیا ہے بالا خاتون؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں ابراہیم بھی بیٹھیں، مگر ملکہ کہتی ہے گویا ہمیں اپنے قدموں سے چل کر یہاں بلانا کافی نہیں تھا اور اب بیٹھنے کی دعوت دے رہی ہو؟ ہاں ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے کہہ دو، ہم جب سے اس علاقے میں آئے ہیں آپ باتیں ہی کر رہے ہیں، لیکن فضول باتیں۔ بالا خاتون کہتے ہیں یا تو آپ میری بات نہیں سن رہے یا آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ سردار ابراہیم کہتا ہے اصل مسئلہ کیا ہے بالا خاتون یہ بتائیں۔ یہ سن کر بالا خاتون گونجا سے کہتی ہیں گونجا ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے نا؟ ان موم بتیوں کو جلا دو ایک دوسرے کو بہتر طور پر دیکھنے کے لیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونجا موم بتیوں کو آگ لگا دیتی ہے، جسے دیکھ کر ملکہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے آندرا سے یہاں زہریلی موم بتیاں رکھوائی تھیں۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں عثمان صاحب الجھے کو لینے گئے ہیں، وہ جعلی قاضی کا معاملہ۔ تو سردار ابراہیم ان کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں بالا خاتون یہ بات میں عثمان صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارا اس جعلی قاضی کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مزید کیا خلط ملط کر رہی ہیں؟ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں اچھا تو جعلی قاضی آپ کی سرزمین سے آنے کی خبر بھی نہیں آپ کو؟ گونجا ان کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے اور یہ کہ اسے اس کے پچھلے مقدمات سے متعلق اپنے شرمناک اعمال کی سزا دی جا چکی تھی۔ موم بتی کو دیکھتے ہوئے ملکہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے تم دونوں کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ابراہیم صاحب ہم باہر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے لگتی ہے تو بالا خاتون اسے پکڑ لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ کس لیے گھبرا رہی ہیں؟
अपने झूठों से या अपने गुनाहों से। क्या मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुमने काजी रुकनुद्दीन की रूह कुर्बान नहीं की? ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम कहते हैं, खबरदार खबरदार, बाला खातून क्या कह रही हैं? तो बाला खातून कहती हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचें इब्राहिम साहब, सोचें। मुकदमे के जल्द अज जल्द खात्मे की, अलाउद्दीन को फांसी की सजा देने की आपके अलावा किसकी चाहत हो सकती है? आपकी और इस अहमद की माँ की। मलका कहती है, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। पहले इसने मेरे बेटे की जिंदगी को निशाना बनाया, अब हमारे दरमियान फूट डालने की कोशिश कर रही है। मैं मस्जिद अब यहाँ नहीं रुकूंगी, चले इब्राहिम बे। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है तो बाला खातून कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि तुम आसपास की जादूगरनियों से मिली हो मलका। तुम उस गुनाह के लिए अपना हाथ कैसे बढ़ा सकती हो जिस पर खुदा ने लानत की हो? मलका कहती है, तुम्हारा झूठ कभी खत्म नहीं हो सकता बाला, अब मस्जिद नहीं रुकूंगी, हटो मेरे रास्ते से। बाला खातून से पकड़ते हुए कहती है, तुम नहीं रुक रही क्योंकि तुम्हें अपनी जान का खौफ है मलका, डरो नहीं, तुम नहीं मरोगी। गोंजा कहती है, इब्राहिम साहब सिर्फ काजी रुकनुद्दीन ही नहीं, आपकी बीवी ने ये ज़हरालूद मोमबत्तियां हमारे खेमे में रख दी और हमें मारने की कोशिश की। ये कहते साथ ही वो जहरीली मोमबत्ती इब्राहिम सरदार को दिखाती है और मस्जिद कहती है, ये हमने उस जादूगरनी से मालूम किया जिसके पास ये जाती है। बाला खातून कहती है, डरो नहीं मलका, उसने भी अपनी सजा काट ली। उधर जंगल में उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए उलझाई के सिपाहियों को तीर मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। ये देखकर उलझाई और उसके साथी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बुरहान और कोनूर भी उलझाई के साथ खड़े हो जाते हैं। महमद, अलाउद्दीन, तोगाई और सिपाही अभी तक झाड़ियों में बैठे होते हैं मजीद सच जानने के लिए। उस्मान साहब उलझाई से कहते हैं, क्या तुमने सोचा कि भेड़िया लूमड़ को नहीं सूंघ पाएगा? अगर तुमने हम में से किसी के लिए जाल बिछाया? तो उलझाई एकदम से कहता है, लेकिन इस तरह चीजें काम करती हैं उस्मान, लूमड़ जाल बिछाता है और तुम उसमें गिरते हो, देखो ये फिर से हो गया। उलझाई अपने सिपाही की तरफ देखता है तो वो एक मखसूस बाजा बजाता है। बाजे की आवाज सुनते साथ ही थियोडोर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उलझाई कहता है, सबसे पहले गुंदूज और उसके बाद तुम, कोई नहीं बचेगा उस्मान। उस्मान साहब पूछते हैं, हमें मौत से डरते हुए कब देखा है? क्या गुंदूज साहब ने तुमसे जिंदगी की भीख मांगी? जवाबन उलझाई कहता है, इल्तिजा से या बहादुरी से आप अंजाम को तब्दील नहीं कर सकते उस्मान साहब, और इस बार आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए गड़ा खोदा, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे आओगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी लालच से हार गया और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। अहमद को मैंने ही मारा, कराजेसार बाजार पे भी हमला मैंने किया, काजी को अपने हाथों से ही मारा, अब तुम्हें भी मार डालूंगा उस्मान। यह सुनकर तोगाई और महमद को बहुत गुस्सा आता है। महमद उठकर जाने लगता है तो अलाउद्दीन से रोकते हुए कहता है, रुके महमद साहब रुके, अभी मजीद सुनना बाकी है। कबीले में सरदार इब्राहिम मलका से कहता है, तुम ये कैसे कर सकती हो मलका, कैसे कर सकती हो ये? क्या तुमने वाकई काजी अफंदी को मरवा दिया? मलका कहती है, मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरे बेटे का कातिल बजंतीनी है या कौन? यह सब दर्द की वजह से है। तो सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहते हैं, बस चुप रहो, बकवास बंद करो, तुमने मेरा सर झुका दिया, चुप रहो, मैं अब तुम्हें मजीद नहीं सुनना चाहता। हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। जवाबन बाला खातून कहती है, नहीं मिला इब्राहिम बे, वो कातिल नहीं है, खेल बहुत बड़ा है। तुम्हारे बेटे का कातिल उलझाए कुत्ता है, उसका पट्टा आपके हाथ में नहीं बल्कि किसी और के पास है। ये सब उसी का खेल है और वो तुर्कमानों को एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। ये सुनते साथ ही सरदार इब्राहिम और मलका की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सरदार इब्राहिम उलझाए कहता रह जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।